وہ سوچ سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کہ اس بہادر شہید کا مجسمہ اس کو اکھاڑا گیا، اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کیا گیا. جس کو ہمارا دشمن فوجی بھی ہے وہ بھی کہتا تھا کہ یہ بہادر کو ہم کچھ نہیں کریں، اس کے ساتھ جو کیے گئے وہ برداشت ہونے کے قابل نہیں تھے. میرا خیال ہے کہ ہمارے سامنے بھی ہوتے تو ہم بھی سب تیش میں آ جاتے. ویسے تو ہم امن پسند ہیں لیکن ایسے اس میں تیش میں آ جاتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنے سالوں بعد اس سال جا کے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جی ہم سے غلطی ہوئی. ہر وقت وہ ڈھونڈتے رہتے تھے کوئی ایسا ڈمی ملے، کوئی ایسا شخص ملے، کوئی ایسا پپٹ ملے جو ان کے کہنے پہ ان کی جو ڈیزائنز ہیں ان کو کرتے ہوئے اور وہ پاکستان کے لیے خطرہ بنے. یہ شخص، میں ابھی سعید سے پوچھ رہا تھا، یاد تھا آپ کو یاد ہوگا شاید 1992 کی بات ہے، اس وقت ڈاکٹر اسرار نے اور اس کے بعد حکیم سعید روم نے بتایا تھا کہ اس کے لنکس کہاں پہ ہیں. آپ ادھر سے شروع کریں بات کو. اور ایک بندہ ریکروٹ کیا گیا، اس بندے کو وہ پہلے کیا تھا اور پھر کیا باتیں کرنے لگا اور کس طریقے سے ایک پلان طریقے سے اس ملک کے خاص طور پہ یوتھ کو ان کے ذہنوں میں زہر بھرا گیا کہ وہ اس ملک کے خلاف بات کرے. اور یہ چیزیں چلتی رہی. 9 مئی تو اختتام تھا اس کا. 9 مئی کو تو انہوں نے شاید سمجھا کہ اب ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور لوگ نکل آئے ہیں اور وہ اداروں کے خلاف مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں. وہ مرنے مارنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے ذہن، ان میں زہر بھر دیا گیا تھا اداروں کے خلاف. سیاسی جماعتوں کے اوپر اور یہ بھی بات کی. ایسے مشکل وقت آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام ایک ڈکٹیٹر کے خلاف ہوا تھا، ایک ڈکٹیٹر کی حکومت کے خلاف ہوا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی 4 اپریل 1979 وہ سیاہ دن تھا جب ایک ڈکٹیٹر نے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو عدالتی قتل کے ذریعے شہید کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنے سالوں بعد اس سال جا کے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جی ہم سے غلطی ہوئی. اس وقت بھی ہاں ضرور کچھ واقعات ہوئے ہوں گے، کہیں پتھراؤ، لیکن اس وقت کیا تھا، ہمارے ورکرز، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کسی آرمی انسٹالیشن کو، کسی ادارے کو، ریڈیو پاکستان کو یا پبلک ٹرانسپورٹ کی بسز کو نہیں جلا رہے تھے. وہ خود سوزی کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو جلا رہے تھے. یہ ہوتا ہے، یہ تھا ہم. اور جس طریقے سے پارٹی کے ورکرز کے اوپر 1977 سے لے کے 1988 تک ظلم کیا گیا، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو پتا ہے. میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد 1988 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو وہ جو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے یہ مظالم کیے تھے وہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں انتقامی کارروائیاں ہوں گی ہمارے خلاف. تو اتنے شواہد موجود ہیں کس طریقے سے ہم نے ظلم کیے تھے. لیکن اس وقت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے نہ صرف ملک میں، یہ تو وہ شخص ہے جو ملک کے اندر رہ کے اپنے ملک کو بدنام کرتا رہا. کبھی وہ سائفر والا لے کے آیا، آج کل بھی سنا ہے سعودی عرب کے خلاف ان کے لوگ آتے ایک طرف بیان دیتے، دوسرے کہتے نہیں یہ صحیح نہیں ہے. ایک تو پتہ بھی نہیں نا، پتہ صرف یہ کہ ملک میں انتشار پھیلانا ہے. خیر، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے نہ صرف ملک میں بلکہ امریکن کانگریس میں خطاب کرتے ہوئے
یہ بات بتائی تھی کہ جب میں واپس مجھے ایک جمہوری طریقے سے الیکٹ کر کے پاکستان کی میں وزیر اعظم بنی ہوں تو میرے سارے جو جمہوریت کے دشمن تھے انہوں نے سمجھا کہ میں انتقامی کارروائیاں کروں گی. سب ڈرے ہوئے تھے لیکن میں نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی, اور ان کے جو لفظ تھے جو آج تک گونج رہے ہیں, جو انہوں نے یو ایس کانگریس میں کہے تھے کہ I did not do this because democracy was the greatest revenge. جمہوریت سے وہ سارے ڈکٹیٹر ختم ہوئے اور وہی قربانی تھی. اس کے بعد آگے آئے 2007 میں 27 دسمبر ایک اور سیاہ دن اس ملک کی تاریخ میں, جب محترمہ بینظیر بھٹو کو ساری دنیا کے سامنے دہشت گردوں نے, ان ملک دشمنوں نے شہید کیا. اور جیسے سعید نے بتایا پورا ملک جل رہا تھا, اس وقت بھی صدر آصف علی زرداری نے اس وقت نعرے لگ رہے تھے اس لیے کہ ایک عجیب سا ماحول تھا, اور اس وقت واقعی جیسے کہا نا آپ کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے. ایک کرمنل کو اریسٹ کرنا, چلیے وہ کورٹ بعد میں ڈیسائیڈ کرتی, لیکن جب آپ کسی مقدمے میں کورٹ کا حکم آتا ہے کہ اریسٹ کرنا ہے تو اریسٹ ہوتا ہے. اس میں اور ایک لیڈر کو جو اس ملک کی 2 بار پرائم منسٹر رہ چکی ہو اور جس کی طرف پورا ملک دیکھ رہا تھا کہ وہ واپس آ کے پاکستان کو مستحکم کرے گی, اس کو دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے میں بہت بڑا فرق ہے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, یہ کہنا بھی میرا خیال ہے. لیکن اس وقت بھی اگر صدر آصف علی زرداری وہ پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگاتے تو شاید کچھ اور ہوتا آج ملک کی حالت. لیکن یہ ہماری ہر پولیٹیکل پارٹی, ایک اسٹیٹس مین اور ایک انتشار پھیلانے والے میں یہی فرق ہے. اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے چیئرمین الیکٹ ہونے کے بعد جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, وہ تقریر کی تھی, انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ میری والدہ نے کہا تھا ڈیموکریسی از دا گریٹسٹ ریونج, اور میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں اس ملک میں جمہوریت بحال کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ان دونوں جو قتل ہیں, جو شہادتیں, ان کا بدلہ لیں گے. لیکن یہ شخص اس نے, اور یہ اپنے دماغ سے کام نہیں کر رہا ہے, میں لوگ مانے نہ مانے اس لیے کہ میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے, یہ 15 منٹ سے زیادہ فوکس نہیں رہ سکتا کسی چیز پہ. یہ کچھ دوست میرے جو میٹنگوں میں میرے ساتھ رہے ہیں وہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ ڈیپتھ کتنی تھی اس میں. تو یہ اپنی ذہن سے کسی سے بات نہیں کر رہا ہے, اس کو کوئی لوگ ضرور کنٹرول کر رہے ہیں, اور ان جو لوگ کر رہے ہیں وہی آج کل یہ سارا ماحول انہوں نے پیدا کیا تھا 9 مئی تک, اور 9 مئی کو وہ سمجھے کہ شاید آج کامیاب ہو گئے, لوگ نکل آئے. ادھر کراچی میں کیا ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے, کراچی میں خالی 2-2:30 بجے کے قریب وہ اریسٹ ہوتی ہے, اور 4 بجے لوگ, مطلب وہ جیسے پہلے سے تیاری ہوتی ہے نا, لوگ شارع فیصل بلاک کر دیا گیا. شارع فیصل بلاک ہوا, پولیس کو ہدایت کی, انہوں نے اس کو 1-1.5 گھنٹے میں کلیئر کرا لیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر وہ جو ٹیلی فون پہ میسیجز شروع ہوئے, اور جس چیز پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا یا ایون مین اسٹریم میڈیا, انہوں نے خبریں پھیلانی شروع کی. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا وہ 6-6:30 بجے خبریں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کور کمانڈر ہاؤس, جناح ہاؤس پہ قبضہ ہو گیا ہے, GHQ پہ لوگ پہنچ گئے, میاں والی ایئر بیس کی دیواریں گرا دی گئی ہیں اور قبضہ ہو گیا. یہ ماحول میڈیا نے پیدا کیا تھا اور سوشل میڈیا نے. ہاں ضرور ان لوگوں کی ایسی باتیں تھی, لیکن وہ کچھ جگہ پہ جو محدود تھی چیزیں, اس کی وجہ سے پورے ملک میں پھیلا. کراچی کے اندر دوبارہ یہ جمع ہوئے, اس وقت بھی ان کی ٹیلی فون کالز اور ساری باتیں, چلو ریجن پلازا چلو, یہ سب کو پتہ ہے یہ پلان تھا. کہ 9 میں کوئی اسپونٹینیس چیز نہیں تھی, یہ سالوں کا پلان کیا ہوا تھا جس دن انہوں نے اس دن ایگزیکیوٹ کرنا تھا. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ہماری پولیس کو, خاص طور پہ کراچی کے اندر اس دن رینجرز, آرم فورسز بھی ہماری مدد میں تھی, ان لوگوں نے اس سازش کو ناکام بنایا.
کراچی میں 6-7 بجے سے دوبارہ وہ جو دوسری ایک شروع ہوئی مہم، اس کو بھی 5-6 گھنٹے میں کنٹرول کر دیا گیا، اور رات کو کراچی بالکل صاف تھا، صبح تک ویسے ہی ٹریفک چل رہا تھا اور کراچی میں امن و امان تھا۔ باقی جگہوں پہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے ساری دیکھی ہوں گی، میں نے بھی بہت ساری، ویسے تو ٹی وی پہ زیادہ دکھاتے ہیں وہ جو جناح ہاؤس پہ ان کا حملہ ہو رہا ہے اور لوگ پتہ نہیں وہ مرغ وغیرہ بھی اٹھا کے لے جا رہے تھے اور وردی اٹھا لے جانے میں بڑا اپنی سمجھ رہے تھے بڑا کام کیا انہوں نے، لیکن جو سب سے زیادہ میرے خیال میں مجھے نہیں پتا اور کسی کا دل دہلانے والی بات تھی نا، ہمارے ایک بہت بہادر فوجی کیپٹن کرنل شیر خان، جو سیاچن میں 1999 میں اپنے ملک کی ٹاپ کی چوکیوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوا، وہ اور اسے چند ساتھی 2 بٹالینز ہندوستانی فوجوں سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے جو قبضے کی تھی بٹالینز میں، وہ ایک چوکی اس پہ واپس قبضہ لیا اس کا، لیکن آؤٹ نمبر ہو گئے تھے، ایمو ان کے پاس زیادہ تھا، آخر میں وہ شہید ہوا۔ جب وہ شہید ہوا تو ہندوستانی فوجیوں نے، اس لیے کہ ان کو اتنے لوگ ان کے مارے تھے بہادری سے، تو اس کی لاش کو مسخ کرنے کے لیے انہوں نے فوجی جو ان کے ہندوستانیوں نے کام کیا، تو جو ان کا کمانڈر تھا اس نے انہیں روک دیا، کہا نہیں یہ فوجی ہے، یہ اپنے ملک کے لیے لڑائے اور بہت بہادری سے لڑایا ہمارے ساتھ، اور اس کی لاش بھی واپس کی، اور اس لاش کو واپس کرتے ہوئے اس نے اس کی جیب میں یہ پوری کہانی لکھی، اس لیے ہمیں تو نہیں پتا چلتا نا کہ ادھر کیا ہوا تھا۔ سیاچن کے اوپر سوائے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے اور کوئی سویلین بھی نہیں گیا ہے۔ میں بتاؤں، وہاں سے جب وہ لاش واپس آئی تو اس کے اندر وہ جیب میں پرچہ تھا، اس کا ایک مجسمہ مردان میں، سوابی کا رہنے والا تھا، مردان میں اس کا ایک مجسمہ، جہاں پہ ان کی حکومت پتہ نہیں ابھی بھی ہے۔ وہ سوچ سکتے ہیں، یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، کہ اس بہادر شہید کا مجسمہ اس کو اکھاڑا گیا، اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کیا گیا، جس کو ہمارا دشمن فوجی بھی ہے وہ بھی کہتا تھا کہ یہ بہادر کو ہم کچھ نہیں کریں، اس کے ساتھ جو کیے گئے وہ برداشت ہونے کے قابل نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے سامنے بھی ہوتے تو ہم بھی سب تیش میں آ جاتے، ویسے تو ہم امن پسند ہیں لیکن ایسی اس میں تیش میں آ جاتے۔ یہ ساری جو انہوں نے اس دن باتیں کی، میں بتایا کہ اس دن کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کر لیے، لیکن ملک میں ایک سیاسی حکومت تھی، ہم اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کولیشن میں تھے، سندھ میں ہماری حکومت تھی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کہ ہم نے اس دن وہ کنٹرول کیا، لیکن جیسے آج سب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، جب تک نہ صرف وہ لوگ جو اس کرائم کو جنہوں نے کیا، اور ان کی ویڈیو شہادتیں موجود ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بھائی کس نے تمہیں کہا تھا، بہت ہی معذرت کے ساتھ میری جماعت اسلامی کے دوست ہیں، آپ ذرا دیکھ لیں وہ ویڈیو، میں آپ کو ایک ابھی دکھاتا ہوں ویڈیو اگر آپ کہیں گے، ایک جس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرا گیا تھا، ان کو گمراہ کیا گیا تھا۔ ایک شخص ٹی وی پہ انٹرویو دے رہا ہے، اس کا 4 یا 5 سال کا بچہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس سے وہ سوال کرتے ہیں کہ فلانا جو ہے یہ جیل میں گیا ہے تو آپ کیا کریں گے، کہ یہ حکم کرے، اپنے بچے کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں گا اگر حکم کرے گا تو۔ آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ ادھر ایک شخص تھا جس نے رینجرز کی چوکی کو، ایک بڑا شخص تھا، اس نے رینجرز کی چوکی کو آگ لگائی تھی، عبدالحمید نام تھا اس کا، اور بڑی ویڈیو اپنے بیٹے سے ویڈیو بنوائی، بعد میں کہتا ہے کہ جی میں گمراہ ہو گیا تھا،
اور واقعی اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں، اور یہ بڑا دنیا میں یہ جو بتایا تھا تھوڑے دن سردار شاہ بیٹھے چلے گئے، انہوں نے بتایا تھا نا، یہ کام ہٹلر اور دوسرا پول پاٹ، یہ ڈکٹیٹرز تھے، یہ کرتے تھے لوگوں کے ذہنوں کو. ہٹلر کا بھی تو یہی تھا، اس نے لوگوں کے ذہنوں کو ایسا گھمایا تھا. یہ اس شخص کا کام ہے اور اس کے پیچھے کام کرنے والے، اس لیے ہٹلر کے پیچھے بھی اور لوگ تھے، اس کے پیچھے بھی وہ دنیا کو. تو ہمیں تو اپنا ملک عزیز ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، اس کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور وہ سارے لوگ جو اس کے ساتھ تھے، جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی، ہماری فیوچر جنریشنز جو اس وقت تباہ ہو رہی ہیں، ان کے لیے ہمارے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو سزا دلائیں. ہمیں چاہیے کہ 9 مئی کے تشدد کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے. جو ہمارے یوتھ کو ان کے ذہن زہر سے بھر رہے ہیں، وہ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کی بجائے یہ سوشل میڈیا پہ زہر اگلنے کے اس میں آگے، ہمیں ان لوگوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو صحیح راستے پہ لے جائیں، اور وہ تبھی پاسبل ہوگا جب ان کو سزا ملے گی. یہ سندھ صوبہ صوفیوں کی دھرتی ہے، یہ امن پسند ہم لوگ ہیں. سندھ نے ہمیشہ لوگوں کو ویلکم کیا ہے. ہمارے اوپر کئی، میں نے آپ کو بتایا ادھر بیٹھے ہیں